الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. ठीक हो गया माशा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीन आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني فهما اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير حمد و ثنا تمام تر کی بریائی بڑیائی بزرگی برتری تمام تر عطائی شہنشائی کبریائی تمام تر تعریفات تسبیحات تمحیدات تکبیرات تحلیلات اللہ جل جلالہ رب العالمین احکم الحاکمین خالق کائنات مالک ارض و سما کی بابرکت اور پررحمت ذات کے لیے، اور درود و سلام آقا دو جہان امام الانبیاء امام المجاہدین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین رحمت للعالمین پیغمبر انقلاب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت اور پررحمت ذات کے لیے ذی وقار میرے محترم معزز عزیز ساتھیوں بھائیوں دوستوں صاحب و عزیزوں، میری دلی دعا ہے میرا خالق میرا مالک ہماری آج کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما کر ہماری نجات، ہمارے والدین اساتذہ کرام محسنین، اللہ تعالیٰ تمام اہل و عیال، تمام انسانیت کی ہدایت اور ہدایت کے بعد نجات کا ذریعہ بنائے، سبب بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے۔ رمضان المبارک بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ بقیہ ایام میں ہمیں زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گناہوں کی ندامت اور پریشانی اور آخرت کی فکر اور جہنم کے ڈر سے رو رو کر اپنے رب کو منانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ذی وقار سامعین، جس طرح رمضان المبارک کو قرآن اور صحیح احادیث میں اللہ جل شانہ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر القابات سے نوازا ہے کہ رمضان المبارک کو ماہ سیام، ماہ غفران، ماہ رحمہ اور دیگر بڑے پیارے پیارے نام قرآن اور صحیح حدیث میں رمضان المبارک کو دیے گئے۔ اسی طرح اس مہینے کا نام ماہ صدقہ و خیرات بھی ہے۔ رمضان المبارک میں ہر نیکی کا اجر و ثواب
اللہ جل شانہ 1 سے 10، 10 سے 70 اور 70 سے 700، اور نیکی کرنے والے کی نیت اور اس کے ارادے کے مطابق واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ لاکھوں بلکہ لاکھوں سے بھی زیادہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر نیکی والے کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج کے مسلمان کو اپنی نیت خالص اللہ کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کے جمعے میں انشاءاللہ ہم چند باتیں صدقہ اور خیرات کے بارے میں سنیں گے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اور جو صدقہ اور خیرات کرنے والے ہیں ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ میری دلی دعا ہے میرا خالق مالک مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ جل شانہ نے سورہ البقرہ آیت نمبر 277 میں صدقہ اور خیرات کرنے والے لوگوں کے مرتبے اور مقام کے بارے میں ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے اور اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کے مطابق اپنی زندگی گزاری، اور پھر نماز کو ادا کرتے رہے، اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا اس میں سے زکوٰۃ نفلی صدقہ اور خیرات کرتے رہے، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر کسی انسان کے پاس نہیں ہے، ان کا اجر کسی اللہ کی مخلوق کے پاس نہیں ہے، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا خوف علیہم، اس صدقے کی برکت سے نہ ان پر دنیا کا خوف ہوگا، نہ دنیا کا ڈر ہوگا، نہ رنج، نہ دکھ، نہ علم، نہ پریشانیاں، ولا ہم یحزنون، نہ موت کا ڈر، نہ موت کی فکر، نہ آخرت کا ڈر، نہ آخرت کی فکر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صدقے اور خیرات کی وجہ سے میں خالق مالک ان کی دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیوں کو دور کر دوں گا۔ سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 261 ہے۔ اللہ تعالیٰ ترغیب دلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ شوق دلاتے ہیں، مثال بیان فرما کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثال اس شخص کی کہ جس نے اللہ جل شانہ کے رستے میں 1 دانہ، 1 روپیہ، 1 پیسہ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثال اس طرح ہے جس طرح زمیندار نے زمین میں دانہ بویا اور اس دانے میں سے اللہ تعالیٰ نے 7 بالیاں نکالی اور ہر بالی میں 10 دانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم 1 کے بدلے 70 عطا کرتے ہیں، اور اگر نیت اچھی ہو، خالص ہو، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کئی گنا بڑھا چڑھا کر ہم اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور یہ صدقہ اور خیرات ہے کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے کسی کو طاقتور تو کسی کو کمزور بنایا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے امیر تو کسی کو غریب بنایا، کسی کو افسر تو کسی کو ملازم بنایا، کسی کو مالدار بنایا، کسی کو نوکر اور خادم بنایا۔ اگر سارے مالک ہوتے، اگر سارے وزیر ہوتے، سارے وڈیرے ہوتے تو میرے محترم یہ دنیا کا نظام چل نہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یہ پیسہ، یہ دولت کسی کی عقل کے ساتھ نہیں، کسی کے علم کے ساتھ نہیں، یہ کس کی دین ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ ایویں ہی بندہ دل میں خیال لے کے آئے، مجھے اب بھی یاد ہے سمن آباد میں تھا، میری مسجد کا ایک مقتدی تھا، فیصل آباد میں ایک مالک تھا، اس کی 10 فیکٹریاں تھیں، اور وہ میرا جو مقتدی تھا وہ اس کی فیکٹریوں کا پرچیزر تھا، سامان لے کر کے آتا تھا۔ وہ میرے پاس بیٹھا ہوتا، مجھے کہتا قاری صاحب اللہ کی قسم یہ دولت عقل سے آتی نہیں، یہ عقل سے آتی نہیں، یہ طاقت سے نہیں آتی، یہ علم سے نہیں آتی، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا کر دے۔ میں نے کہا یہ باتیں کیوں کرتا ہے؟ کہتا ہے جی قاری صاحب میرے مالک کا بیٹا ہے وہ پاگل ہے۔
میرے مالک کا بیٹا کون ہے؟ پاگل ہے، اسے کھانے پینے کا نہیں پتا، اٹھنے بیٹھنے کا نہیں پتا، چلنے پھرنے کا نہیں پتا، لیکن اس کی پراپرٹی جو ہے تقریباً 20 کروڑ کے قریب ہے۔ اور کتنی ہے بھائیو؟ 20 کروڑ۔ علم نہیں ہے، عقل نہیں ہے، چلنے پھرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ یہی بات تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ النحل ہے جو کل نماز تراویح میں ہم نے قاری صاحب سے سورہ سنی۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 71 میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ رزق میں مرتبہ اور مقام دینا کس کا کمال ہے؟ اللہ کا۔ تو جس اللہ نے مال عطا کیا، جس اللہ نے دولت عطا کی، وہی اللہ ہمیں بیان فرماتا ہے، ہمیں حکم دیتا ہے کہ اپنے مال کو اپنی تجوری میں، اپنی دولت کو اپنے بریف کیس میں، بینک بیلنس میں سیو نہ کر کے رکھو، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے اس میں سے غرباء مساکین کا حق آپ پر فرض کیا ہے اس میں سے دیتے رہو۔ فائدہ کیا ہے؟ توجہ فرمائیں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، صحیح مشکات ہے، کتاب الزکاة ہے، باب فضل الصدقہ ہے، حضرت مرثد رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ان ذل المؤمن یوم القیامت صدقتہ، آپ نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا کوئی سایہ نہ ہوگا، کوئی سائبان نہ ہوگا، اس وقت وہ مومن بندہ، وہ سخی بندہ جو دنیا میں صدقہ اور خیرات کرنے والا، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کو سائباں بنائیں گے اور سخی کو اس کا سایہ عطا کر دیں گے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث صحیح بخاری میں کتاب الزکاة میں حضرت عدی بن حاتم بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اگرچہ تمہیں کھجور کا آدھا ٹکڑا بھی صدقہ کرنا پڑے۔ صدقے کی اتنی اہمیت ہے، صدقہ جہنم کی آگ کو اس طرح بجھا دیتا ہے جس طرح آگ کے اوپر پانی ڈالا جائے آگ ختم ہو جاتی ہے، اسی طریقے کے ساتھ صدقہ جہنم کی آگ کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح جامع الصغیر میں حدیث نمبر 3654 حضرت ابو سعید خدری بیان فرماتے ہیں صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، اللہ کے نبی نے فرمایا جو خفیہ صدقہ کرنا ہے، چھپا کر صدقہ کرنا ہے، بغیر نام کے صدقہ کرنا ہے، رات کے اندھیرے میں صدقہ کرنا ہے، ایک ہاتھ سے دینا دوسرے کو پتہ نہ چلے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ خالق کائنات کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو اللہ تعالیٰ کی خوشی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح ابن حبان ہے اور صحیح ترغیب و ترہیب ہے، اللہ کے نبی کی حدیث نمبر 5225 ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں، توجہ سے سماعت فرمائے، توجہ سے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان المیت وضع فی قبرہ انہ یسمع خفق نعالہم حین یولون مدبرین، آپ نے فرمایا جب ایک مسلمان بندے کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد لوگ دعا کر کے واپس چلے جاتے ہیں، آپ نے فرمایا جب وہ واپس پلٹتے ہیں انہ یسمع خفق نعالہم، یہ جو صاحب قبر ہے جس کو قبر میں داخل کیا گیا، آپ نے فرمایا یہ واپس پلٹنے والوں کے جوتے ان کی آواز کو سنتا ہے۔ وہ تو چلے گئے، دعا کر لی، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِن كَانَتْ مُؤْمِنًا كَانَتِ الصَّلَاةُ عِنْدَ رَأْسِهِ، اگر یہ صاحب قبر مومن ہے، نمازی ہے، نماز کو پڑھنے والا، نماز کو ادا کرنے والا، اللہ کے نبی نے فرمایا جب عذاب والے فرشتے آتے ہیں تو یہ جو نماز ہے اس کے سر کے طرف آ جاتی ہے اور نماز ان سے کہتی ہے یہ سر والا حصہ میرا ہے، یہ اپنے سر کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکایا کرتا، تم اس رستے سے آ نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ عذاب والے فرشتوں کو نماز پیچھے کر دیتی ہے، وَقَانَ الصِّيَامُ عِنْدَ يَمِينِهِ، اور روزے اس کے سیدھی طرف آ جاتے ہیں، اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔
اللہ کے نبی نے فرمایا جب عذاب والے فرشتے عذاب دینے کے لیے آتے ہیں تو رمضان کے روزے کہتے ہیں نا سارا دن یہ بھوک اور پیاس برداشت کرتا رہا، اپنے آپ کو شہوات سے بچاتا رہا، حرام تو دور کی بات ہے اپنے آپ کو حلال چیزوں سے بھی بچاتا رہا، کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، میرے روزے میں فرق نہ پڑ جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ روزہ آتا ہے عذاب کے فرشتوں کو واپس کر دیتا ہے۔ وَكَانَتِ الزَّكَاةُ عِنْدَ شِمَالِهِ، آپ نے فرمایا اس کے بعد جو اس کی زکوٰۃ ہے جو سال میں ایک بار ادا کیا کرتا وہ اس کے پیچھے آ جاتی ہے، اور جب عذاب کے فرشتے پیچھے سے آتے ہیں وہ ان کو واپس لوٹا دیتی ہے۔ اگلی بات توجہ فرمائے، قابل غور ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَكَانَ فِعْلُ الْخَيْرَاتِ مِنَ الصَّدَقَةِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ، آپ نے فرمایا نیکی کا کام کرنا، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، لوگوں کو نماز کی دعوت دینا، لوگوں کو امر بالمعروف کی طرف دعوت دینا اور نفلی صدقہ کرنا۔ وَالصَّدَقَةِ، آپ نے فرمایا زکوٰۃ تو ادا کرتا ہی ہے، کبھی کسی کو افطاری کروا دی، کبھی سحری کا اہتمام کروا دیا، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی غریب مسکین کو کھانا کھلا دیا، کسی کو پانی پلا دیا، کسی کے ساتھ دل جوئی کر لی، کسی بیمار کو دوائی کے پیسے دے دیے، کسی یتیم بچے کی تعلیم کی کفالت اٹھا لی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ صدقہ اور خیرات اس کے پاؤں کی طرف آئے گا اور عذاب کے فرشتوں کو واپس کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس صاحب قبر کی قبر کو اپنی رحمت سے جنت کا باغ اور باغیچہ بنا دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح ترغیب و ترہیب ہے، حدیث نمبر 5225 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں یؤتی الرجل فی قبرہ فاذا اتی من قبل رأسہ دفعته تلاوت القرآن، آپ نے فرمایا جب ایک نمازی مومن بندے کو قبر میں داخل کیا جائے گا عذاب والے فرشتے آئیں گے اسے عذاب دینے کے لیے، آپ نے فرمایا جب اس کے قریب آئیں گے تلاوت قرآن آئے گی، قرآن پڑھنا آئے گا۔ یہ صبح کو وقت نماز کے بعد تلاوت قرآن کیا کرتا، ادھر عصر کے وقت کیا کرتا، جب وقت ملا قرآن کو پڑھا کرتا، کبھی تلاوت میں کبھی تراویح میں قاری صاحب سے آ کر کے پارا سنا کرتا، کبھی بیٹھ کر کے پڑھا کرتا، سوتے وقت سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تلاوت قرآن آئے گی عذاب کے فرشتوں کو واپس کر دے گی۔ وَإِذَا أُتِيَ مِن قِبَلِ يَدَيْهِ دَفَعَتْهُ صدقہ، آپ نے فرمایا اس کے بعد یہ عذاب کے فرشتے سامنے سے آئیں گے، جو دنیا میں صدقہ اور خیرات کرتا رہا یہ صدقہ اور خیرات آئے گا عذاب کے فرشتوں کو واپس کر دے گا۔ وَإِذَا أُتِيَ مِن قِبَلِ رِجْلَيْهِ دَفَعَتْهُ مَشْيُهُ إِلَى الْمَسَاجِدِ، آپ نے فرمایا پھر عذاب کے فرشتے پاؤں کی طرف سے آئیں گے، یہ جو مسجد میں چل کر کے آنا وہ کہاں پر نہر کے پار کالونی ہے، نماز تراویح کے اہتمام کے لیے وہاں سے موٹر سائیکل پر آنا اور بزرگوں کا پیدل چل کے آنا، نماز تراویح کے لیے یہ دور دراز کے علاقے اور سفر اور مشقتیں طے کر کے آنا، کبھی صبح اور شام کے وقت ان سختیوں کو جھیل کر کے آنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عذاب کے فرشتے پاؤں کی طرف سے آئیں گے اور یہ جو پیدل چل کے سفر کی مشقتیں برداشت کر کے آتا تھا یہ سفر کی مشقت آئے گی اور عذاب کے فرشتوں کو واپس کر دے گی۔ بڑا مقام ہے صدقے اور خیرات کا۔ آئیں ذرا توجہ فرمائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی کیسے دی۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، صحیح بخاری ہے، حدیث نمبر 1902 ہے، صحیح مسلم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما نقص صدقۃ من مال، آپ نے فرمایا کائنات کے لوگوں، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم ہے صدقے سے مال میں کمی آ سکتی نہیں۔ یہ کس نے فرمایا؟ اللہ کے نبی نے، یہ میں نے نہیں فرمایا، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا ما ناقص صدقۃ من مال، آپ نے فرمایا صدقے سے کبھی بھی مال میں کمی نہیں آتی۔ اور یہ رمضان کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، اللہ تعالیٰ کی برکتوں کو سمیٹنے کا مہینہ، یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ، یہ جنت میں داخلے کا مہینہ۔ سحر و افطار کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے لاکھوں کروڑوں بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ یہ وہ
مہینہ کہ ایک نیکی کے بدلے 700 گنا تک بڑھا چڑھا کر اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ میں بات اپنی نہیں کروں گا، میں بات کسی وڈیرے کی نہیں کروں گا، میں اس کی بات کروں گا۔ 3 چاند گزر جایا کرتے، اللہ کی قسم 11 کے 11 حجروں میں کبھی چولہا جلا نہ کرتا، آگ جلا نہ کرتی، کھانا پکا نہ کرتا، اور جن کی راتیں بھی فاقے میں گزرا کرتی۔ آج بیبیوں نے عرض کی کہ ہمارا خرچہ بڑھا دیا جائے، اللہ نے قرآن کو نازل کر دیا، میرے محبوب پیغمبر اگر یہ تجھ سے خرچے کا مطالبہ کرتی ہیں، انہیں دنیا کا مال دے دے، محمد کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہو سکتا نہیں۔ میں اس امام کی آپ کے سامنے بات رکھنے والا ہوں۔ صحیح بخاری ہے، حدیث نمبر 1902 ہے، صحیح مسلم ہے، حدیث نمبر 308 ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی بڑا صدقہ خیرات کرنے والے، سب سے زیادہ خیرات کرنے والے، غرباء مساکین میں تقسیم کرنے والے۔ آپ فرماتے ہیں وکان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فاذا لقيه جبريل كان اجود بالخير من الريح المرسلة۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی اتنا صدقہ کیا کرتے، مکے اور مدینے میں اللہ کے نبی کا ثانی کوئی نہیں، لیکن جب ہی رمضان آیا کرتا جبرائیل امین اللہ کے نبی سے ملا کرتے، پھر اللہ کے نبی کان اجود بالخیر من الريح المرسلة، اللہ کے نبی تیز آندھی سے بھی زیادہ صدقہ اور خیرات کیا کرتے، تیز آندھی سے بھی زیادہ۔ جس کے گھر میں چولہا نہ جلا کرتا، پیارے پیغمبر علیہ السلام بھی صدقہ اور خیرات کیا کرتے۔ اور میرے محترم بھائیوں، یہ صدقہ اور خیرات جنت کا ٹکٹ ہے، یہ صدقہ اور خیرات آخرت کا سایہ ہے، یہ صدقہ اور خیرات اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، یہ صدقہ اور خیرات نبی کی شفاعت کا سبب اور دنیا میں جنت کا سرٹیفکیٹ ہے۔ آئیں ذرا توجہ فرمائے، صحابی رسول ہیں، مسند احمد کی بالکل صحیح حدیث ہے، حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام مدینہ میں تشریف فرما ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کون ہے جو مجھے وہ ایک کھجور لا کر کے دے گا، جو مجھے کھجور دے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتیہا ایاہ بنخلۃ فی الجنہ۔ آپ نے فرمایا جو مجھے وہ کھجور کا ایک درخت خرید کر کے دے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دیتا ہوں کہ میں اسے اللہ سے جنت لے کر کے دوں گا۔ کتنے درخت؟ ایک درخت خریدے اور صدقہ کر دے۔ صحابہ کرام ابھی سوچ رہے ہیں، حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ جلدی سے اٹھے، اللہ اکبر کبیرہ، 600 کھجور کا بڑا خوبصورت مدینے میں باغ ہے اور اس کے ارد گرد باڑ لگی ہوئی ہے، سب سے قیمتی سرمایہ دار اگر کسی کا باغ ہے، یہ کتابیں پڑھی ہیں، پڑھ کر کے دیکھیں، حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ باغ بڑا قیمتی اور بڑا نایاب۔ حضرت ابو دحدہ نے سنا، اللہ کے نبی سے یہ نہیں فرمایا اللہ کے نبی میں لے کر کے آتا ہوں، الٹے پاؤں دوڑ لگائی، کھجور کے مالک کے پاس گئے، اسے جا کر کے کہتے انی قد ابتعت النخلۃ بما یعطی، آپ سے کہتے ہیں کہ وہی بات یہ ہے، تمہیں پتا ہے نا میرا 600 کھجور کا درخت ہے۔ جی کس طرح بار؟ اچھا اوپر جگہ ہے بھائیو، اوپر بھی جگہ ہے، اگر جانا چاہیں اوپر جا سکتے ہیں، اوپر بھی جگہ ہے الحمدللہ، اوپر بھی جگہ ہے، اوپر یہ دروازہ کھلا ہوا ہے الحمدللہ، باہر صفحہ بچھائیے نا جی۔ تو حضرت ابو دحدہ رضی اللہ، توجہ فرمائے، توجہ، کوئی بات نہیں، وقفہ آ گیا، وقفہ بھی آ جاتا ہوتا ہے۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ دوڑ کر کے گئے کھجور کے مالک کے پاس، اسے کہتے ہیں تجھے پتا ہے 600 کھجور کا میرا درخت موجود ہے؟ کہتے جی۔ آپ فرماتے ہیں اپنی کھجور کا یہ ایک درخت تم مجھے دے دے، مجھ سے 2 درخت لے لے۔
اس کے دل میں خیال آیا پتہ نہیں کیا بات ہے، اس کے درخت بڑے حسین و جمیل پھلدار ہیں اور میرا درخت بالکل کمزور ماڑا سا کنگلا سا. کہتا ہے کہ نہیں. حضرت ابو دہدہ فرماتے ہیں اللہ کے بندے ایک درخت دے دے 10 لے لے. وہ کہتا ہے نہیں. اس کے دل میں لالچ پڑ گئی، پتہ نہیں میرے درخت کے نیچے کوئی خزانہ دفن ہے. حضرت جی سودا بڑھتا گیا. حضرت ابو دہدہ نے فرمایا اس طرح کر کہ میرا وہ سارے کا سارا کھجوروں کا باغ، 600 کھجور کا درخت اس میں، میرا محل، میری کوٹھی، میرا بنگلہ، میری کل جائیداد بھی اس میں، سب کچھ لے لے، ایک کھجور کا درخت مجھے دے دے. وہ کہتا ٹھیک ہے لے لو. حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاچے کو اٹھایا، دوڑ لگا کے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ سے آ کے عرض کرتے اللہ کے نبی 600 کھجور کا درخت دیا، اپنی کوٹھی، اپنا بنگلہ، اپنی رہائش دی اور ایک درخت خرید کر کے لے کے آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. آپ نے فرمایا ابو دہدہ اللہ کی قسم ہے اللہ تعالیٰ نے تجھے اس صدقے کے بدلے جنت کا باغ، جنت کا محل عطا کر دیا. فردد مرارن، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ اللہ کے نبی نے بار بار فرمایا ابو دہدہ تجھے اللہ نے جنت عطا کر دی، جنت کا محل عطا کر دیا. حضرت ابو دہدہ نے جب سنا دوڑ لگائی، اپنی بیوی کے پاس آئے. بیوی ابھی اسی باغ اور اسی گھر میں موجود تھی. اپنی بیوی سے کہنے لگے اللہ کی بندی جلدی جلدی باہر آ جا. وہ کہتی ہے خیریت ہے؟ آپ فرماتے ہیں ہم نے اللہ تعالیٰ سے اس باغ کے بدلے جنت کے باغ کا سودا کر لیا. ام دہدہ کہتی ہے اے ابو دہدہ اللہ کی قسم تو نے بڑا نفع بخش سودا کر لیا، تو نے نفع بخش سودا کر لیا، تو نے اللہ سے جنت کا سودا کر لیا. میرے محترم بھائیوں، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس پھر واپس آئے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ابو دہدہ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جنت میں تیرا جو محل ہے اس کے اندر جو کھجوروں کے درخت ہیں وہ ہوا سے ایسے ہل رہے ہیں ایسے. میرے محترم بھائیوں، صدقہ اور خیرات اس کی بڑی فضیلت ہے. اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے بڑھ کے صدقہ اور خیرات کرنے والے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں صدقہ اور خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے محترم بھائیو، آج الحمدللہ ہم نے خطبہ جمعۃ المبارک میں صدقہ اور خیرات کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں سنا. تو یہ رمضان المبارک کا بابرکت اور پر رحمت مہینہ ہے. ساتھ ہی الحمدللہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں. تو رمضان المبارک میں صدقہ اور خیرات خصوصاً جس کی فرضیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ صدقۃ الفطر ہے، وہ صدقۃ الفطر ہے، زکوٰۃ الفطر ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1827. حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث. آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو، زکوٰۃ الفطر کو ہر مسلمان روزے دار کے اوپر فرض قرار دیا ہے. وجہ کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان بندہ روزے کی حالت میں مکمل روزے کی پاسداری کر سکتا نہیں. کبھی کوئی غیبت سن لی، کبھی زبان سے کوئی لغو بات ادا ہو گئی، کبھی موبائل چلاتے ہوئے ٹیون پر گانا آ گیا، کبھی راستے میں چلتے ہوئے غیر محرم پر نظر پڑ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا صدقۃ الفطر ادا کرنا اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے روزے کی حالت میں جو آپ سے کمی کوتاہی ہو گئی اسے درگزر فرما کے آپ کو روزے کا مکمل اجر و ثواب عطا فرمائیں گے.
وَتُعْمَةٌ لِلْمَسَاکِین، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے وَتُعْمَةً لِلْمَسَاکِین، بھوکوں کو کھانا کھلائے گا۔ اس صدقۃ الفطر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مساکین کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا۔ تو جو احادیث میں اس کی مقدار ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو صحیح بخاری ہے، حدیث نمبر 1503 ہے، صحیح مسلم ہے 984 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مقدار جو ذکر فرمائی وہ تقریباً 2.25 کلو ہے۔ آپ گندم بھی دے سکتے ہیں، جو بھی دے سکتے ہیں، کھجور بھی دے سکتے ہیں، جس طرح آسانی ہو آپ اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق یہ ادا کر سکتے ہیں۔ بعض 2.5 کلو بھی کہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اگر زیادہ بھی چلا جائے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صدقۃ الفطر دینا کسے ہے؟ صدقۃ الفطر کے لیے اولین سب سے پہلی جو ہماری نظر ہو وہ ہمارے غریب رشتہ داروں کے اوپر ہو۔ ایسے رشتہ دار کے جو عید کی خوشیوں کو اچھے طریقے سے حاصل نہیں کر سکتے، عید کے کپڑے نہیں خرید سکتے، اپنے بچوں کے لیے جوتے نہیں خرید سکتے، اچھے طریقے کے ساتھ اپنی خریداری نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں فرمایا انما الصدقات للفقراء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صدقے خیرات میں سب سے پہلے فقراء کو دیکھو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری ہے، حدیث نمبر 5986 ہے، حضرت انس بیان فرماتے ہیں من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی عام کو صدقہ دو گے تو عام صدقے کا ثواب ملے گا، اور اگر آپ اپنے رشتہ دار غریب مسکین کو صدقہ دو گے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ پر 4 انعام فرمائیں گے۔ پہلے آپ کو صدقے کا اجر و ثواب ملے گا، دوسرا آپ کو صلہ رحمی کا اجر و ثواب ملے گا، تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے، اور چوتھا یہ کہ نیکی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت نازل فرمائیں گے۔ تو کوشش یہ کی جائے کہ جو ہمارے غریب رشتہ دار ہیں ان کی طرف نظر دوڑائیں، ان کے اوپر خرچ کیا جائے۔ اور آخری بات یہ ہے مساکین کے اوپر، بیوہ کے اوپر خرچ کرنے کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں 5353 ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا الساعی علی الارملۃ والمسکین، آپ نے فرمایا جو غریب اور مسکین اور بیوہ کی مدد کے لیے صرف کوشش کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ کوشش، صرف کوشش، ابھی پیسے نہیں دیے، صرف کوشش، الساعی، صرف کوشش۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل مجاہد فی سبیل اللہ، وہ اس طرح ہے کہ جس طرح اللہ کے رستے میں جہاد کرنے والا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوی القائم اللیل الصائم النہاری، وہ ایسے ہے کہ جیسے دن کے وقت روزہ رکھتا ہے اور رات کے وقت وہ قیام اللیل کرتا ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ ان تک یہ مال پہنچائیں۔ اور ہاں یہ ایک اور خوشخبری ہے کہ ہماری مسجد میں بھی ماشاءاللہ یہ پیسے جمع ہو رہے ہیں صدقۃ الفطر کے۔ اگر آپ دیکھیں دائیں بائیں کو ساتھی نظر آئے الحمدللہ ٹھیک ہے، نہیں ہے تو مسجد میں جو ہماری مسجد کی معزز انتظامیہ ہے انہیں پیسے جمع کروائیں صدقۃ الفطر کے، زکوٰۃ کے جمع کروائیں۔ انشاءاللہ یہ آپ کی امانت داروں تک انشاءاللہ پہنچے گی، اس میں ذرہ برابر کمی بیشی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک اعلان ہے بھائیو، کل انشاءاللہ تعالی ہٹیاں والی مسجد جامعہ مسجد محمدیہ اہل حدیث میں ابو محمد سلفی حافظہ اللہ تعالی ان کا درس قرآن ہے۔ درس قرآن انشاءاللہ بعد از نماز مغرب ہوگا۔ افطاری کا بھی انہوں نے اہتمام کیا ہے، تو تمام ساتھی کوشش کریں افطاری ادھر بھی کریں اور اس کے ساتھ مولانا صاحب کے بیان کو سنیں، اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے ایک ساتھی ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے 10,000 روپیہ مسجد کی خدمت کی ہے، اسامہ بھائی ہیں 472 والے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ دعا کی اپیل کے لیے انہوں نے کہا ہے، تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی مغفرت فرمائے۔ جتنے بھی ہمارے دوست، ہمارے احباب ساتھی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کے والدین پر رحم و کرم نازل فرمائے، تمام کو صحت اور عافیت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے۔ اسامہ بھائی کے والدین سمیت ہم میں سے جن کے بھی والدین فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کی مغفرت فرمائے، تمام کے درجات بلند فرمائے، تمام کی قبروں کو اللہ تعالیٰ اپنے نور سے منور فرمائے، تمام کی قبروں کو اللہ تعالیٰ روضۃ من ریاض الجنہ بنائے، تمام کی قبروں کو اللہ تعالیٰ اپنے نور سے منور فرمائے۔
تمام کے والدین کو اللہ تعالیٰ فتنہ قبر اور عذاب قبر سے بچائے، اور قیامت کا دن ہو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم إنا نسألك الصحة والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمين۔